میں یہ چیز بہت عیاں ہو گئی تھی کہ انڈیا از فنڈنگ اسٹیٹ اسپانسرڈ کراس بارڈر ٹیررزم ان پاکستان. اسی وجہ سے بات بھی کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. سر, ہم نے کل دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بریفنگ دی, اس میں ثبوت پیش کیے, اس میں شواہد فراہم کیے, جبکہ اب تک غالباً 7 days has been passed, انڈیا کی جانب سے کوئی ایک ثبوت نہیں پیش کیا گیا. کسی ایک آفیشیل نے آ کے کوئی بریفنگ نہیں دی, کچھ نہیں بتایا گیا. صرف جو ان کا گودی میڈیا ہے وہ پروپیگیٹ کر رہا ہے. اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو ایڈ کر دوں سوال کے اندر, کہ کل ہم نے دیکھا کہ جو حاضر سروس جنرل تھے ایم وی کمار, انہوں نے بھی لنکا ڈھا دی گھر کے بھیدی نے. کتنا کرارا تھپڑ ہے یہ بھارت کے منہ پہ. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک بالکل جیسے ہوتا ہے میچور رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ کے طور پہ بہیو کیا ہے. اور ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی اظہار ہمدردی کی جو وہاں پر مارے گئے ہیں انوسنٹ لوگ, بالکل. اور ان سے کہا, ان سے یہ بھی کہا کہ ہمیں تشویش ہے اور بالکل اس کی صاف شفاف انکوائری کریں اینڈ میک پرپیٹر جو بھی ہیں ان کو سزا دینی چاہیے. اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل کانکریٹ پروف کے ساتھ اس کی آڈیو ویڈیو آئی ڈی دکھائیں, اس کو پکڑ لیا, اس سے سارے ہینڈلرز کے نام ریکارڈ کمپلیٹ آ نا. اسی طرح انڈیا کو پاکستان بار بار کہہ رہا ہے, ایون پورا انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے, وہاں کی پبلک کہہ رہی ہے, اپوزیشن لیڈر کہہ رہی ہے, ایون کل جل کمار نے یہ بات کی ہے کہ یہ ود ان انڈیا ہوا ہے, پلان کیا گیا ہے اور یہ ہوا ہے. کیونکہ ناردرن کمانڈ کے اوپر بلیم ڈال دیا تھا کہ جی یہ تو ہے ان کی کمزوری پر جو ملٹری یونٹس ہے وہاں پر. بات یہ ہے کہ انڈین فاسسٹ ہندوتوا جو بھارت اکھنڈ بھارت کی جو دارپت کا چولہا ہے نا, انہوں نے اتنا وار ہائی پر ہسٹیریا کریٹ کر دی ہے کہ اب ان کے لیے واپس جانا مشکل ہے. اسی لیے میں بات کروں کہ طارق صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ یہ ضرور کوئی نہ کوئی مس ایڈوینچر کریں گے اپنے پبلک کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے, بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے. جب بھی الیکشن ہوتے ہیں یہ اسی طرح کی حرکت کرتے ہیں. تو حارث نواز صاحب, اسی تناظر میں جو بیان آیا انفارمیشن منسٹر عطا طارق کا کہ 24 سے 36 گھنٹے بڑے اہم ہیں, تو آپ کو لگتا ہے پریشر اتنا زیادہ ہے کہ وہ کوئی مس ایڈونچر اتنے کم ٹائم میں کر سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ پوری تیاری کرنے کے بعد انہوں نے یہ سارا ایک اسٹیج ڈرامہ کیا. اس کے بعد انہوں نے پچھلے 1-2-3 ہفتے سے تیاری کی ہوئی ہے. اگر آپ ان کے ارناب گوسوانی کو, میرے گوریار کو, ان لوگوں کو دیکھیں تو وہ سر ہاں جی پتہ چل جائے گا پاکستان کو, کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا. اور انہوں نے کچھ لوگوں کو بتایا بھی ہوا ہے. اور یہ جس طریقے سے ارناب گوسوانی بول رہے ہیں, آپ لگائیں گے ایڈٹس قسم کے انسان, دے لاسٹ میڈیا وار. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت انڈین نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ پاکستان کا ڈیجیٹل میڈیا, پاکستان کا میڈیا دے ہیو ٹیکن لیڈ. اور یہ بیک گراؤنڈ میں یہ خالی گدر پپنی کی بات نہیں ہے, لاجک سے جو بات کی جا رہی ہے. ایوری بڈی لسننگ, دا پورا انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے, وہ بڑے ممالک کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی ایک پروف دیں جس کے اوپر یہ بات ہو سکے کہ پاکستان انوالو ہے. آپ نے کوئی 200 کلومیٹر کے لوگ, 4 لوگ یونیفارم پہن کے انڈین پورے چیک پوسٹوں سے 7 لاکھ فوج کے ہوتے ہوئے کیمرہ سیکورٹی کیمرہ کے ہوتے جاتے ہیں, آپریشن کرتے ہیں اور پھر خود غائب بھی ہو جاتے ہیں. جیسے کچھ سلیمانی ٹوپی سر پہ پہنی ہوئی ہے, کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. تو پہلے تو آپ یہ تعین کریں نا, اگر تو آپ چلیں ہم 1 منٹ کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ جو بات کہہ رہے ہیں, لیکن اپنے اندر تو جھانکیں کہ آپ کے اندر ایسے کیسے ہو گیا, پوچھیں کون رسپانسبل ہے, کس کی غفلت تھی, کون اس کا ذمہ دار ہے, یہ سوال تو پوچھنے چاہیے. صدف, آپ مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا نے کینیڈا میں کیا کیا ہے پروف کے ساتھ, جیسے ٹروڈو نے ان کے ساتھ کیا کیا, ان کے بندوں کو نکال دیا. امریکہ میں سازش پکڑی گئی سکھ لیڈر کو مارنے کی. پاکستان میں ان کے خود منسٹر نے کہا ہم نے 20 لوگ پاکستانی ہمارے شہید کیے ہیں جو کشمیر فوج کو سپورٹ کرتے تھے. بلوچستان میں کس طریقے سے بی این اے کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں, کھلا خود کہہ رہے ہیں ہاں ہم کر رہے ہیں. کابل ایمبیسی میں بیٹھ کے ٹی ٹی پی کو اور آئی ایس کو پاکستان کو کس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں, ہر ایک کو پتہ. گلبشن یادیب کی مثال موجود ہے. تو پھر جعفر ایکسپریس میں ایک ہم نے پروف دیا اور وہاں پر انہوں نے سب کیا. اور جو ہی وہاں پر اٹیک ہوا, آپ نے دیکھا انڈیا ان ٹیررسٹ کی میڈیا وار جو ہے وہ انڈیا خود کر رہا تھا. جس طریقے سے نعرے ڈنکے بجا رہے تھے, کیا انہوں نے کوئی اظہار ہمدردی کیا, کوئی تشویش کا اظہار کیا, کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری کی بات کی؟ پاکستان کو چاہیے تھا کہ اس موقع پہ ویری ویری ٹف. ہم اس وقت یہ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا سے,
اس کے بعد امریکہ سے، یورپین یونین سے، اسلامک ممالک سے کہ جی انکوائری کریں، پکڑیں انڈیا کو یہ کیا کر رہا ہے، یہ آپ سے کھیل رہا ہے. وی ول ناٹ ایکسیپٹ دس. پرابلم یہ کہ ناؤ انہوں نے اتنا ہائپ کریٹ کر دیا ہے، اس کے لیے مشکل، اور یہ پھر جوتے کھانے کے لیے تیار بیٹھے ان کا منہ کالا کر کے. سر میں اسی طرف آ رہا تھا، پاکستان کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں، کل کی بریفنگ میں ہم نے یہ بات جان لی. اس کے بعد ہم کھلے دل سے ٹرانسپیرنٹ جو انویسٹیگیشن ہے اس کو بھی ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ جو مرضی انڈیپینڈنٹ باڈی آیا آ کے پاکستان میں پہلگام واقعے کی ٹرانسپیرنٹ نان بائس انویسٹیگیشن کرے. ابھی بھی اگلے 24 سے 36 گھنٹے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں. وزیر اطلاعات نے رات کے پریس کانفرنس کی انہوں نے یہ بتایا اگر بھارت کوئی مس ایڈونچر کا سوچتا ہے پاکستان کا رسپانس کوئڈ پرو جائے گا یا کوئڈ پرو پلس جائے گا؟ دیکھیں پاکستان نے بڑی کلیئر بات کی تھی کہ اگر انڈیا کو مس ایڈونچر کرتا ہے تو پاکستان کا رسپانس ول بی مور دین گڈ پرو. اور اس کے ساتھ دیکھیں بات یہ کہ اگر ایک میزائل ماریں گے ہم، آپ میں بتا رہا ہوں آپ کو، وی ول گو فار 4 to 10 میزائلس. اگر ان کے جہاز آتے ہیں پاکستان میں، جہاز تو واپس جائیں گے نہیں ان کے، اس کے ساتھ ان کے وہ ایئر بیس سے جہاں سے فلائی کر کے آئیں گے وہاں سے دھواں کے بادل اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر میزائل سائٹ سے ماریں گے میزائل کی جگہ سے دھواں اڑتا نظر آئے گا. اور اس کے بعد ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی 60% پاپولیشن بلو پاورٹی لیول ہے. سڑکوں پہ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں ان کے لوگ. پاکستان میں خدا کا شکر ہے یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ اتنی فاسسٹ گورنمنٹ ہے، اتنے یہ 4 میچا راجناتھ عزیز جوہر اور نریندر مودی اتنے بڑے ٹیررسٹ ہیں، اور یہ اتنے بڑے کوئی جنگی جنون میں آئے ہوئے ہیں، وار اسٹیریا کریٹ کیے ہوئے وار مونگرز ہیں کہ یہ انڈیا کو جب تک تباہ نہیں کریں گے یہ نہیں چھوڑیں گے. یہ ہندوکھنڈ بھارت کا لے کے چل رہے ہیں کہ صرف ہندو رہ سکتے ہیں. لیکن حارث عواد صاحب بھارت کو بھولنا نہیں چاہیے 2019 میں جب بھارت نے پاکستان پر اٹیک کیا تھا، سرجیکل اسٹرائک کی تھی، تو پھر ہم نے جواب بھی انہیں کیسا دیا تھا. یہ بتائیے گا یہ جو ثبوت آئے ہیں، کل بڑی اہم پریس بریفنگ دی GDISPR نے، تو حاضر سروس افسران کو جس طرح اس میں ہدایت دی جا رہی ہے، جو کلپ دکھایا، آڈیو سنائی گئی کہ بلوچستان سے لاہور تک لاشیں چاہیے، وہ چیٹ اور آڈیو بھی موجود ہے، تو ان کی بنیاد پر بھارت کے خلاف اب ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک پاکستان کو چاہیے کہ امیڈیٹلی آج بلائیں دوبارہ تمام ایمبیسڈرز کو دنیا کے جو اسلام آباد میں ہیں ان کو DGSPR اور فارن آفس بریف کریں کہ دس از واٹ انڈیا از ڈوئنگ. یہ بلوچستان میں کر رہا ہے. بلوچستان کی پوری ایویڈنس ہے جو ہم نے جو آڈیو ویڈیو پرچیز ریکارڈ ہیں. گلبشن یادیو ایک سرونگ نیول کمانڈر کو اگر وہ پاکستان میں دہشت گردی کے بھیج سکتے ہیں تو یہ تو کچھ چیز ہی نہیں ہے. اس کے بعد کابل ایمبیسی میں بیٹھ کے جس طریقے سے وہاں سے یہ اٹیک پاکستان میں کروا رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے 3 دن کے اندر 71 ٹیررسٹ پاکستان کی مسلح افواج نے مارے ہیں، اور یہ بہت بڑا نمبر ہے جب سے شروع ہوئی اکٹھا. اور ان کو پراپر گھیر کے مارا گیا ان کو، اور اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنے پروفیشنل ہیں اور ہماری مسلح افواج کس طریقے سے اپنا پورا جو سیکورٹی آف پیپل آف پاکستان کیا ہوا ہے. لیکن ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ پاکستان ایک نیوکلیر اسلامک ملک ہے. آپ کا ایک انچ ایریا ہمارے میزائل رینج کے اندر ہے، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو پلے ہیل ود یو، ڈونٹ ڈو مس ایڈونچر. اگر آپ نے کشمیر میں کچھ کرنا ہے تو اس کا لاسٹ ٹائم آپ کو چیف آرمی اسٹاف کو وارننگ شاٹ مار کے بتا دیا تھا کہ یو آر سٹنگ وی آر لیونگ یو، لیکن دس ٹائم آئی تھنک وی آر گوئنگ ٹو ڈو ویری ٹف. ڈیفینیٹلی. تھینک یو سو مچ. حارث عواد صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور